السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من
عزم الامور. آل عمران آیت 187. پاکستان سے جو اطلاعیں مسلسل موصول ہو رہی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے دشمنوں نے اپنی ایذاء رسانی کی مہم بہت زیادہ تیز کر دی ہے، اور کثرت سے مختلف جگہوں سے جو خطوط ملتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ حد سے زیادہ بدکلامی اور بدزبانی کے ذریعے جماعت احمدیہ کے صبر کو آزمایا جا رہا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا منصوبہ ہے کہ جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ احمدی نوجوان اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے کوئی ایسی جوابی کارروائی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ان کو یہ بہانہ ہاتھ آ جائے کہ گویا تشدد میں احمدیوں نے پہل کی ہے. اس کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جن کو جماعت احمدیہ کو خصوصاً پاکستان میں پیش نظر رکھنا چاہیے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب اس قسم کے حالات پیدا ہوئے تو آپ نے نصیحت فرماتے ہوئے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ دیکھو تمہاری بے صبری سے کہیں باقی قوم کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے، اس لیے تمہارا انفرادی صبر دراصل ساری قوم کی نمائندگی میں صبر ہے، اور اس پہلو سے صبر کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. بعض مقامات پر جماعت کے حالات نسبتاً طاقت کے ہیں، اور وہاں خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسے غیور اور طاقتور احمدی نوجوان موجود ہیں کہ جب چاہیں وہ اپنے جذبات کو غالب آنے دیں تو یہ فیصلہ کر لیں کہ اب اس کے بعد ہم مزید حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حد تک برداشت نہیں کریں گے. ان کے اختیار میں ہے اور ان کا ان علاقوں میں رعب بھی ہے. جب چاہیں وہ اپنے ذاتی بدلے اپنے مختصر دائرے میں لے سکتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غالباً اسی بات کو پیش نظر، اسی امکان کو پیش نظر یا احتمال کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی کہ جب بھی تم اپنے جذبات سے مغلوب ہو تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارے اور بھی بھائی بہن اور قوم کے دوسرے ایسے افراد ہیں جو کمزور ہیں اور ان کی ذمہ داری تم پر عائد ہوگی. اس لیے جہاں تک صبر کا تعلق ہے جماعت احمدیہ کو پہلے سے بڑھ کر صبر کا دامن تھام لینا چاہیے، اور جس طرح قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے کہ مومن جب ہدایت پاتے ہیں تو ایک مضبوط کڑے پر ہاتھ ڈال لیتے ہیں جس کے لیے ٹوٹنا مقدر نہیں. بس صبر کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق قائم کریں، اور کسی قیمت پر اور کسی بدخلقی کے حد سے بڑھنے کے نتیجے میں بھی آپ اپنے صبر کو زخمی نہ ہونے دیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض جگہ جماعت کے نوجوان بے چینی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اتنی دیر ہو گئی، یہ لوگ بدکلامی میں حد سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ظلم پر ظلم توڑتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی گستاخیاں کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو ہم سچے ہیں، ہم نے سب کچھ کر لیا جو تمہارے خلاف کیا جا سکتا ہے، اور تمہاری مدد کو تمہارا کوئی خدا نہیں آیا. یہ دلیل دے کر وہ اور زیادہ ان کے دلوں پر چرکے لگاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت احمدیہ پاکستان کو غیر معمولی استقامت عطا فرمائی گئی ہے، اور مذہب کی تاریخ میں کم ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اس طرح وسیع پھیلے ہوئے علاقے میں لکھوکھا خدا کے بندوں کو اس قدر مستقل مزاجی کے ساتھ صبر اور استقامت کی توفیق ملی ہو. یہ خدا کا غیر معمولی فضل ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ کمزور طبیعتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے مزاج ہوتے ہیں جو وساوس کا شکار ہو جایا کرتے ہیں.
بس ایسے ہی بعض لوگ مجھے خطوں میں یہ باتیں لکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں اور اس کا کیا جواب دیں. ہمارا دل شدید بے چین ہے، کیونکہ یہ لوگ ایک تو ظلم کرتے ہیں، اس کے اوپر پھر ایسی باتیں کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ ہم مباہلہ جیت گئے ہیں، دیکھ لو، کیونکہ ہم گند بک رہے ہیں اور اس کے مقابل پر خدا تعالیٰ ہمیں کوئی سزا نہیں دے رہا. اس کا اصل جواب تو اس تاریخ میں مضمر ہے جو قرآن کریم نے ہمارے لیے محفوظ فرمائی ہے، اور بکثرت گزشتہ انبیاء کی تاریخ کو دہراتے ہوئے خدا تعالیٰ بار بار ان ایسی قوموں کے حالات کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے جنہوں نے بعین ہی یہی رویہ اختیار کیا جو آج جماعت احمدیہ کی مخالف اختیار کر رہے ہیں. اور اسی قسم کے انہوں نے بلند بانگ دعوی بھی کیے کہ ہم دیکھ لو خدا کی غیرت کو للکار رہے ہیں، تم پر ظلم توڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود تم مغلوب ہو اور ہم غالب ہیں. اس قسم کی تاریخ قرآن کریم نے آدم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک کے واقعات کی محفوظ فرمائی اور مومنوں کو بارہا اس کی طرف متوجہ کیا. اس تاریخ میں جو بنیادی طور پر سبق دیا گیا ہے وہ تو صبر ہی کا ہے، لیکن اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کی طرز عمل اور خدا تعالیٰ کی سنت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے. اس دور میں اسے سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ دماغ بہک جائیں اور غلط نتیجے پیدا کریں. جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے یہ آل عمران کی 187 آیت ہے. اس میں مومنوں کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا گیا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں کے نقصان کے ذریعے بھی اور جانوں کے نقصان کے ذریعے بھی. اور صرف اسی پر دشمن بس نہیں کرے گا، تمہارے مال لوٹے گا، تمہارے اموال کو جلائے گا یا نقصان پہنچائے گا، اور تمہاری جانیں تلف کرے گا. اور اس کے بعد وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، ضرور تمہیں بڑی شدت کے ساتھ ان لوگوں کی طرف سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں کی طرف سے جو در حقیقت مشرک ہو چکے ہیں، شدید تکلیفیں پہنچائی جائیں گی زبان کے ذریعے، کیونکہ تسمعنا کا مطلب ہے تم سنو گے ان سے تکلیفیں، تم ان کی طرف سے نہایت تکلیف دے اور دل آزار باتیں سنو گے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہماری نصیحت یہ ہے کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً یاد رکھو کہ یہ بہت ہی عظیم خوش نصیبیوں میں سے خوش نصیبی ہے. یہاں امور سے متعلق، امور کا معنی یہاں باتیں نہیں بلکہ غیر معمولی نصیب ہے. تو یہ بات ہر ایک کے مقدر میں نہیں، یہ غیر معمولی عظیم مقدر رکھنے والے لوگوں کو توفیق ملتی ہے کہ وہ پہلے اپنے اموال لٹائیں، پھر جانوں کا نقصان دیکھیں، پھر اس کے اوپر ان شیخی بگاڑنے والے بدتمیز لوگوں سے نہایت ہی دل آزار باتیں سنیں اور اس کے باوجود صبر کریں. اس آیت کی طرف خصوصیت سے میری توجہ اس لیے مبذول ہوئی ہے کہ آج ہی چک سکندر کے ایک مظلوم کی طرف سے مجھے خط ملا جس میں یہی باتیں بیان ہوئی تھیں، اور اس نے لکھا کہ ہمارے سامنے ہمارے اموال لوٹے گئے، ہمارے گھر جلائے گئے، ہمارے مویشی ہلاک کیے گئے اور ہماری جانیں تلف کی گئیں. اور اس کے بعد اب مسلسل وہاں اتنا گند اچھالا جا رہا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اتنی گستاخی کی جا رہی ہے کہ دل پھٹتا ہے اور طبیعت میں حوصلہ نہیں رہتا، ہمت نہیں رہتی کہ ان باتوں کو برداشت کر سکے. اور اس ضمن میں انہوں نے لکھا کہ
جب سے نبوت کی تاریخ کا ہمیں علم ہے، اس سے پہلے کبھی کسی قوم کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کی گئی، اور اس سے پہلے کبھی انبیاء کی ایسی بے عزتی اور گستاخی نہیں کی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت انسان اپنے محدود دائرے میں رہتے ہوئے اپنی دنیا کو باقی سب دنیا پر غالب سمجھ لیا کرتا ہے، اپنی کائنات کو ساری کائنات سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے لکھنے والے کی نہ تو تاریخ پر نظر ہے، نہ قرآن کریم کی ان آیات پر نگاہ ہے جس میں اس ایسی انبیاء کی تاریخ کے حوالے دیے گئے ہیں، نہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنوں نے جو سلوک کیا اس پر تفصیلی نگاہ ہے۔ اسی قسم کا ایک سوال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا گیا تھا۔ مکہ کے 13 سال جو انتہائی اذیت کے سال تھے، اور قوم نے گستاخی کی حد کر دی تھی اور تمام حدیں پھلانگ گئی تھی در حقیقت، ایسے موقع پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جو بڑے غیور تھے اور اسلام لانے سے پہلے بے حد معزز تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب تو معاملہ حد برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ ہم لوگ جو پہلے اسلام سے پہلے معزز تھے، ہمیں انتہائی ذلیل کیا جا چکا ہے۔ ہم جو یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھے، اب ہم ہر قسم کے ظلم اور سفاکی کو برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس پر مسلسل ہماری تخفیف کی جا رہی ہے، ہمیں بے عزت کیا جا رہا ہے، ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے۔ آخر کب تک ہم ان باتوں کو برداشت کرتے چلے جائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دیکھو، تم میرے غلام ہو، مجھ سے پہلے، تم سے پہلے ایسی قومیں تھیں جنہوں نے اپنی انبیاء اور ان کے ماننے والوں سے ایسا ظالمانہ سلوک کیا کہ ابھی تم نے وہ باتیں نہیں دیکھی۔ اور وہ سلوک یہ تھا کہ لوہے کی آنکڑوں سے ان کے چمڑیاں ادھیڑ لی گئیں، ان کی کھالیں ادھیڑ لی گئیں، اور ان کے سروں کو آروں کے ساتھ چیرتے ہوئے دو نیم کر دیا گیا۔ لیکن ان لوگوں نے خدا کی خاطر صبر کیا اور اف نہیں کی۔ کیا تم جو میری طرف منسوب ہوتے ہو اس صبر کا نمونہ نہیں دکھا سکتے؟ الفاظ یہ نہیں، لیکن تاریخ میں اسی مضمون کا واقعہ ہمیشہ کے لیے انمٹ حروف میں ثبت ہو چکا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کا ایسا گہرا ان کے دل پر اثر پڑا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کبھی میرے دل میں اف کا خیال تک نہیں آیا۔ بس ہم بھی تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہی میں سے اس دردناک دور میں سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں بھی وہی نمونہ دکھانا چاہیے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو زیبا ہے، جو زیب دیتا ہے ان کو جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے غلام کہلانے کی خاطر یہ سارے دکھ برداشت کر رہا ہے۔ بس قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے اور تم سے بھی ایسا ہی ہوگا۔ وہ لوگ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی وہ لازماً تمہیں دکھ پہنچائیں گے اور کسی بات پر ٹھہریں گے نہیں، ہر ظلم کے بعد ایک اور ظلم کی راہ تلاش کرتے چلے جائیں گے۔ اس ضمن میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سلوک مکے کی گلیوں میں ہوا کرتا تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے سورہ الانبیاء کی 37ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ تجھے دیکھتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا ہے تو سوائے اس کے کہ تجھ سے ٹھٹھا کریں اور تجھے مذاق کا نشانہ بنائیں اور کچھ نہیں کرتے۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ وہ شخص ہے، دیکھو ذرا اس کی حالت تو دیکھو،
یہ باتیں کرتا ہے تمہارے معبودوں کے متعلق. کیسا تحقیر کا جملہ ہے، کس قدر شدت کے ساتھ تذلیل کی جا رہی ہے. اور اظہار آقا کے مضمون سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ روز مرہ کا یہ دستور تھا. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی جس گلی سے گزرتے تھے آپ سے یہی سلوک ہوا کرتا تھا، اور 13 سال تک مسلسل یہ سلوک ہوتا رہا ہے. آپ نے تو اف نہیں کی، آپ نے تو خدا سے شکوہ نہیں کیا. خدا نے اس تذلیل کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں پر تو بجلی نہیں گرائی جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بجلیاں گرایا کرتے تھے، جن کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا. اس لیے آج اس سے مختلف سلوک خدا کا آپ نہیں دیکھیں گے. وہ سلوک ہوگا جو اس سے پہلے خدا قوموں سے کرتا چلا آیا ہے. اور اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہوں تو آپ وہ سلوک دیکھ سکتے ہیں کہ ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ قوم کی آنکھیں کھلیں یا یہ قوم زندہ رہنے کے لائق نہ سمجھی جائے، زندہ رکھنے کے لائق نہ سمجھی جائے. پھر قرآن کریم ایک عمومی مضمون بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، کہ ان کے پاس کبھی کوئی رسول نہیں آیا یا نہیں آتا الا كانوا به يستهزئون، مگر یہ بدبخت ہمیشہ اس سے تمسخر کیا کرتے ہیں. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اگر تمسخر کرتے ہیں تو خدا کے ہر پاک بندے کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا ہے. اور یہ آپ کی صداقت کی نشانی ہے، نہ کہ جھوٹا ہونے کی نشانی. وہ لوگ جو گند اچھالنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے جا ملتے ہیں جو تاریخ میں انبیاء کے مقابل پر کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس گروہ میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں. اور انبیاء کا گروہ ہمیشہ آپ کو وہی دکھائی دے گا جو مظلوم ہے، جس کے خلاف زبانیں دراز کی جا رہی ہیں، گند اچھالے جا رہے ہیں، ہر قسم کی بکواس کی جا رہی ہے، ہر قسم کی ذلت و رسوائی ان پر ٹھوسی جا رہی ہے. اور یہ ایک طرفہ یہ مضمون چلتا چلا جاتا ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے خدا اپنے انبیاء کی غیرت کے معاملے میں بحث ہو چکا ہے. لیکن خدا بحث نہیں ہوا کرتا. خدا کا جواب ہمیشہ بالآخر ان لوگوں پر غالب آیا کرتا ہے، اور یہ قومیں خود ہمیشہ کے لیے تاریخ میں تمسخر کا نشانہ بن جایا کرتی ہیں. ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس میں ان کی بازی الٹا دی جائے گی. اس وقت مومن ان کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح دنیا میں یہ مومنوں کو دیکھا کرتے تھے. اور فرمایا دنیا میں ان کا کیا حال تھا، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. صرف انبیاء ہی سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے یہ مذاق کیا کرتے تھے جو ایمان لے آیا. بس آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو ہم میں نہیں، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو سلوک انبیاء کے ساتھ کیا جاتا ہے. چنانچہ یہاں قرآن کریم نے مومنوں کا ذکر بطور خاص فرمایا ہے، انبیاء کا نہیں. ان الذین اجرموا، یقیناً وہ لوگ جو مجرم ہوئے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ہمیشہ ایمان لانے والوں سے تمسخر کیا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مٹکاتے تھے اور آنکھیں مارتے تھے، جس کو کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو اشارے کیا کرتے تھے کہ دیکھو جی یہ مرزا، یہ قادیانی، یہ بدبخت لوگ، کیا ان کا حال ہو گیا ہے آج. وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ گھروں میں لوٹتے تھے تو گھر میں لوٹ کے یہ باتیں کیا کرتے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، بڑے بڑے مذاق اڑاتے تھے کہ آج ہم نے دیکھا ہے رستے میں چلتا ہوئے ایک شخص اس طرح مفلوق الحال، بے بس، بے یار و مددگار، اور ہم اس کے اوپر باتیں بناتے رہے اور اس کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ جواباً ہمارے متعلق کوئی زبان کھول سکتا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ،
اور یہ باتیں کر کے ان باتوں کو اپنی صداقت کا نشان بتاتے ہیں، اور یہ بتایا کرتے تھے کہ دیکھ لو ہم نے یہ سب کچھ کیا، ہم سچے اور یہ جھوٹے نکلے۔ یہ گمراہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم یہ زیادتیاں کر رہے ہیں اور ان کی کچھ پیش نہیں جا رہی۔ آج پاکستان میں یہی صداقت کا نشان یہ لوگ آج پیش کر رہے ہیں، جو کل ان کے کذب اور ذلت کا نشان بن کے قیامت کے دن ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن قیامت کس نے دیکھی ہے؟ بے چین اور مضطرب لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس دنیا میں بھی تو خدا ہمیں کچھ دکھائے۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس دنیا میں بھی خدا ان کو دکھاتا ہے اور ہمیشہ دکھاتا چلا ہے، صرف ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے، اور ہوش کی اور بصیرت کی آنکھوں سے اگر وہ دیکھیں تو خدا تعالیٰ کا سزا جزا کا قانون مستقل جاری و ساری رہتا ہے، اور خدا کی تقدیر ہر وقت عمل میں متحرک رہتی ہے۔ جب سے پاکستان میں جماعت احمدیہ کے متعلق قوم نے بالعموم یہ رویہ اختیار کیا ہے، اور جب سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تمسخر اور تضحیک میں یہ سب حدیں پھلانگ چکے ہیں، اس وقت سے ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جنہوں نے احمدیوں کے امن لوٹے، ان کے اپنے گھروں کے امن لوٹ چکے ہیں۔ جنہوں نے احمدیوں کی جانوں سے کھیلنا جائز سمجھا، روزمرہ ان کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ جنہوں نے احمدی عورتوں کی چادر اتارنے کی کوشش کی، ان کی اپنے عورتوں کی چادریں اتاری جا رہی۔ کوئی پاکستان کا علاقہ نہیں اس وقت جسے آپ مامون کہہ سکیں۔ ہر جگہ سے امن اٹھ گیا ہے اور اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ بچے اغوا ہو رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہر قسم کے جرائم آزاد ہو چکے ہیں، اور حکومت جانتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بے دست و پا پاتی۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ حملے کیے، انہوں نے یہ بات پیش نظر نہیں رکھی کہ یہ لوگ شاعر اللہ ہوتے ہیں، یعنی وہ خدا کے بھیجے ہوئے بندے شاعر سے تعلق رکھتے ہیں جو اللہ کے شاعر ہیں، اور اس کے مقابل پر دنیا نے بھی بعض شاعر بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ خدا کے شاعر دنیا کو دکھائی نہیں دیتے، اور ان کی بے حرمتی میں وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور بے باک ہو جاتے ہیں، مگر پھر ان کے شاعر پر بھی ان کے سامنے حملہ کیا جاتا ہے، اور وہ اسی طرح بے بس ہوتے ہیں۔ آج پاکستان میں یہ بات بھی ہو رہی ہے، کوئی چیز جو پاکستان کی نظر میں شاعر سے تعلق رکھتی ہے آج پاکستان میں محفوظ نہیں رہی۔ کسی عورت کی حرمت محفوظ نہیں، کسی بچے کی حرمت محفوظ نہیں، پاکستان کے جھنڈے کی حرمت محفوظ نہیں۔ اول سے لے کے آخر تک ایک ایسی خوفناک حالت ہے جس طرح ان قوموں کے نشان ہوا کرتے ہیں جو مٹنے کے کنارے پر پہنچے ہوئے۔ لیکن یہ ہمارے لیے اطمینان کا موجب نہیں ہونا چاہیے، ہمارے لیے بے چینی کا موجب ہونا چاہیے۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ پہلے سے بڑھ کر اس قوم کے لیے دعائیں کریں، یہ بات سمجھنے کے بعد کہ خدا تعالیٰ آپ کے حال سے غافل نہیں ہے، یہ بات سمجھ لینے کے بعد کہ خدا کی تقدیر حرکت میں آ چکی ہے، اور روز بروز وہ تقدیر اپنے غلبے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور بالآخر خدا کا یہ قانون لازماً جاری ہوگا کہ لاغلبن انا ورسلی، کہ خدا نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کی طاقتیں ہمیں مغلوب کر دیں۔ بس جب میں نے کہا کہ خدا کی تقدیر غلبے کی طرف بڑھ رہی ہے، تو مراد میری اسی آیت کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ خدا کی تقدیر ہمیشہ غلبے کی طرف بڑھا کرتی ہے، لیکن اس کے غلبے کی طرف بڑھنے کے دو معنی ہوا کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ قوم بالآخر
اس پیغام سے مغلوب ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ لیتی ہے، اس کی عزت اور توقیر کرتی ہے، اور اپنے پچھلے عمل پر پچھتاتی اور پشیمان ہوتی ہے، اور بالآخر حق کو قبول کر لیتی ہے۔ ایک غلبہ کا یہ معنی ہے، اور ایک غلبہ کا یہ معنی ہے کہ وہ قوم دن بدن خدا کی تقدیر کے نیچے پستی چلی جاتی ہے، اور اس دوران اگر پھر بھی وہ عقل اور ہوش کے ناخن نہ لے تو صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ ان دو غلبوں کے سوا مذہب کی تاریخ میں ہمیں اور کوئی شکل دکھائی نہیں دیتی۔ تمام انبیاء گزشتہ کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو انہوں میں سے ایک بات ضرور ہو کر رہی ہے، یا ان قوموں کے تکبر مٹ گئے اور انہوں نے عاجزانہ طور پر اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر دیا، یا ان قوموں کے وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، اور پھر ان کا نام و نشان صرف تاریخ کے صفحات میں ملتا ہے، اور وہ بھی حسرت کے ساتھ، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا یا حسرتاً علی العباد، دیکھو ان بندوں پر کیسی حسرت ہے۔ اگر وہ قومیں غالب آتی تو وہاں حسرت کا مضمون اطلاق نہیں پا سکتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ یہ استہزاء کرنے والے ہمیشہ مغلوب ہوئے ہیں، اس لیے یا تو پھر بعد میں دیر میں آتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں اور پچھتاتے ہیں اور روتے ہیں اور گریہ ازاری کرتے ہیں اور استغفار سے کام لیتے ہیں، اور یا پھر خود ان کی عظمتیں مٹا دی جاتی ہیں۔ بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں وہ نشان دکھائے جو دلوں کے غلبے کا نشان ہے، اور ہماری قوم کو ایمان لانے والوں میں شامل کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی زمانے کے متعلق غالباً، میرا تو یہی یقین ہے کہ اسی زمانے کے متعلق فرمایا ہے، خدا کرے کہ یہ بات ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی دیکھ لیں، امروز قوم من نشناسد مقام من، روزی بگریہ یاد کن از وقت خوشترم۔ اس میری قوم نے آج میرے مقام کو نہیں پہچانا اور ظلم اور تعدی میں حد سے بڑھ چکی ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ میرے خوش تر وقت کو حسرت سے یاد کیا کریں گے کہ کاش ہم اس زمانے میں ہوتے۔ بس خدا کرے کہ یہ دوسرا وقت ہم اپنی آنکھوں سے آتا ہوا دیکھ لیں، اور اس قوم پر خدا کی تقدیر اپنے فضل کے ساتھ غالب آئے، اپنی رحمتوں کے ساتھ غالب آئے، ہدایت ان پر غلبہ پالے، اور ان کے دلوں کی سب کجیاں دور ہو جائیں، اور وہ تقدیر ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی نہ دیکھیں، یعنی خدا فضل فرمائے اور ہمیں اس دکھ سے بچائے کہ اس قوم کو خدا کی تقدیر کی چکی کی نیساد کے اندر پستے ہوئے دیکھیں اور پارا پارا ہوتے ہوئے دیکھیں، یہاں تک کہ صفحہ ہستی سے ان کا نشان مٹا دیا جائے۔ اس وقت قوم کی جو حرکتیں ہیں وہ اسی طرف جا رہی ہیں، اور شدید بے چینی کے ساتھ دعا کی ضرورت ہے۔ بار بار کی نصیحتوں کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آئے اور پشیمان نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، کچھ دبے دبے آثار پشیمانیوں کے بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس لیے معاملہ بالکل یک طرفہ بھی نہیں۔ قوم میں بالعموم جب آپ قریت کر دیکھتے ہیں تو ایسے شریف النفس آدمی دکھائی دیتے ہیں جو اس بات کو اٹھانے لگ گئے ہیں، اپنی آواز کو دبانے کی بجائے بعض دفعہ اپنے ماحول میں یہ بات سنانے لگ گئے ہیں کہ دیکھو یہ ظلم ہو رہا ہے اور اسی ظلم کے نتیجے میں خدا ہم سے ناراض ہے۔ یہ زیادہ دیر تک بات چلنے والی نہیں، اور یہ آواز چھوٹے طبقوں میں بھی اٹھ رہی ہے اور دنیا کے لحاظ سے بڑے طبقوں میں بھی اٹھ رہی ہے، اور صاحب اقتدار لوگوں میں بھی رفتہ رفتہ اس بات کا شعور پیدا ہو رہا ہے۔ بس اگر کوئی امید کی کرن ہے تو وہ اسی شعور میں ہے۔ اس لیے دعاؤں سے اپنی قوم کی مدد کریں کہ خدا اس شعور کی روشنی کو صبح صادق کی روشنی بنا دے، جس کے بعد دن چڑھ جایا کرتا ہے، جس کے بعد اندھیرے اور روشنی میں پھر کوئی اشتباہ باقی نہیں رہا کرتا۔ اس طرح اس قوم پر یہ بات روشن ہو جائے کہ خدا کی ناراضگی کے نتیجے میں خود یہ اپنی قوم اور اپنے وجود کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور اپنی ان کی بدعمالی ہے جو دراصل خدا کی طرف ناراضگی کی صورت میں ان پر نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تقوی کے ساتھ اپنے اعمال میں پاک تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ احمدیوں کو بھی اس وسیع مذہبی تاریخ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے کردار کو پہلے سے زیادہ بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا یہ ظلم اور سفاکی میں آگے بڑھتے ہیں اتنا ہی زیادہ احمدیوں کو خدا کی ذات میں نہاں ہونے کی ضرورت ہے۔ یہی ایک علاج ہے، اس کے سوا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور جتنا یہ گند اچھالتے ہیں اتنا ہی آپ خدا والے بننے کی کوشش کریں، خدا کی صفات اپنے اندر جاری کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کے لیے یہ گر ہمیں سکھا دیا ہے کہ عدو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں۔ ہم اپنے یار نہانی میں جو دل میں بسا کرتا تھا، پہلے تو وہ ہمارے اندر چھپا ہوا تھا، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب دشمن نے شور و شرابہ کیا تو ہم اپنے یار میں چھپ گئے اور اس کے اندر غائب اور پنہاں ہو گئے۔ پس دنیا کے شور و غوغا سے گھبرا کر اگر آپ نے دوڑنا ہے تو خدا کی طرف دوڑیں، اگر چھپنا ہے تو خدا کے وجود میں چھپ جائیں۔ اور جو لوگ خدا کے وجود میں چھپ جایا کرتے ہیں ان کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، وہ لازماً غالب آیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب احمدیوں کو تقوی اور نیکی اور طہارت اور نیک اعمال اور خدا کی محبت میں پہلے سے بہت زیادہ بڑھا دے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر